بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معلمین اور معلمات اور پیارے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت اور اس کے بعد کے جو حالات تھے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد سے جو کچھ بھی ہے نسیمہ صالحاتی نے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں، اب میں بعثت سے لے کر ہجرت تک کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اس کے بارے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ پیارے بچیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور تھا بچپن سے لے کر جوانی تک، اور اس کے بعد کا دور ہے بعثت سے لے کر ہجرت تک، اور اس کے بعد کا دور ہے ہجرت سے لے کر وفات تک۔ ان ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مشکل دور تھا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے تکلیفوں سے جونجے تھے، جو آپ ایک طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے وہ دور ہی سب سے بڑا دور ہے، سب سے عزت والا، سارے کے سارے ادوار تو عزت والے ادوار ہی ہیں، لیکن جو اہمیت کے حامل ہیں وہ بعثت کا ہے دور، چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تھا، اور دوسری طرف جتنی تکالیف، جتنے رنج اور جتنے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سہے تھے، وہ سارے کے سارے غم اسی دور میں گزرے تھے۔ تو پیارے بچیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے لیے چن لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جوان ہوتے رہے اپنے معاشرے کے تمام حالات کو دیکھ چکے تھے، اس کے اندر جو گندگیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو چکے تھے، اوب چکے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیاوی زندگی ان لوگوں کے درمیان رہنا بڑا ہی بیزار والا کام لگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیزار ہو کر، ان کی برائیوں سے بیزار ہو کر غار حرا نکل جاتے تھے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور اس دوران میں جب پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات پیش آنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رات کو خواب میں دیکھتے، صبح ہوتے ہی وہ بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کشمکش میں رہ رہے تھے، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور کہتے ہیں وما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ ویسا ہی کیا جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں ان پڑھ ہوں، میں امی ہوں، بھلا میں کیسے پڑھوں۔ تو اس کے بعد سورہ الق نازل ہوتی ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو آغاز ہے اسی سورے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تکالیف اسی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے اور بھیج کر کہہ رہے ہیں اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور ڈرتے ہوئے اس پہاڑ سے اترے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ڈر کر کہنے لگے اے خدیجہ، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے، مجھے ڈر
رہا ہے, مجھے اپنے جان پر ڈر لگ رہا ہے. تو اس وقت ان کی بیوی جو بڑی رحم دل تھی اور اپنے شوہر کو سمجھنے والی, وہ کہتی ہے کہ آقا اے میرے شوہر آپ ڈریے گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے. جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنتی ہے, ان کو ہمت دیتی ہے, اور اس کے بعد اس معاملے کو جانچنے کے لیے بھلا یہ کیا ہے, ان کے ایک چچیرے بھائی رہتے ہیں ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے کر جاتی ہیں. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو ورقہ بن نوفل سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد جو خدیجہ کے شوہر ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے وہ حضرت جبرائیل ہے, جو تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتے تھے. تو آپ اس امت کے نبی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے چن لیا ہے, اور آپ کے بعد آپ کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ یہ قوم جو آپ کو امین صادق کے لقب سے پکارا کرتی ہے وہی آپ کے مخالف ہو جائے گی, وہی آپ کو تکلیف پہنچائے گی. اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن افسوس کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, اس کے بعد وہ چل بسے. تو پیاری بچیوں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, وہی آتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے نبی تم اس بات کو لوگوں میں عام کرو کہ اللہ ایک ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہو. اور اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام انبیاء برحق ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, اور جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر وہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور فرشتے ہیں, واقعی میں فرشتے اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. اور تقدیر پر ایمان لانے کو کہو, اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اس پر ایمان لانے کو کہو. بس اسی کا نام اسلام ہے, یہی ایمان ہے. اگر لوگ اس کو مان لیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ایک نبوت کی ذمہ داری لے کر تمام لوگوں کو, سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو نیک دل خاتون تھی, انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد ان کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اور آزادوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور چند نوجوان تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر, جو مکے کے رئیس مالدار بھی کہا کرتے تھے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام لوگ جو ہے السابقون الاولون میں ہیں. یعنی یہ اس دور میں ایمان لے کر آئے جب اسلام نیا تھا. اب تک بت پرستی چل رہی تھی, اس بت پرستی کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے ان کے دلوں نے جو ہے اسلام کی روشنی کو قبول کیا تھا. تو اس کے بعد چند لوگ غلاموں میں ایمان لے کر آتے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام لوگ جو ہے السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو پیاری بچیوں, یہ جو دین کی دعوت تھی نبوت کے 3 سال تک خفیہ طور پہ چل رہی تھی. یعنی اس کا علانیہ, اب ظاہر سی بات ہے ایک بت پرست کو جا کر آپ علانیہ طور سے کہہ دیں گے تو آپ کا ظاہر سی بات دشمن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ 3 سال تک آپ کیا ہے چھپ کر کام کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کر کام کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, اے نبی انذر عشیرتک الاقربین, اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, ان کو دین کی دعوت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس بات پر عمل کرتے ہوئے بنو ہاشم جو ان کا خاندان ہے اس کو بلاتے ہیں, ایک دعوت دیتے ہیں, اور دعوت دے کر اسلام کے بارے میں ان کے سامنے جو ہے تعلیمات رکھتے ہیں. تو وہ بھڑک اٹھ جاتے ہیں, بھڑک اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ طور پر دین کی دعوت دینے کا حکم آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصدع بما تؤمر, اے نبی آپ جو ہے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اس کو علانیہ طور سے ظاہر کیجئے.
وعارض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے دوری اختیار کر لیجئے، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں ان سے آپ کا کوئی کام نہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، چڑھ کر کہتے ہیں، اس زمانے میں صفا نامی پہاڑی پر چڑھ کر اگر کچھ اعلان کیا جائے، بلایا جائے، تو لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت دی، بلائے، تو سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام نے ایک جا ہو کر کہا کہ اے محمد، تمہاری بات اور ہم نہ مانے، ہم نے تو تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب تم اس بات کو بھروسہ کر سکتے ہو کہ لشکر آ رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جو سارے بت تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اصل خدا تو اللہ ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو کہا جاتا ہے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وقت آنے پر وہی سب سے زیادہ اپنی دشمنی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ابو لہب جو ان کا چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، وہ فوراً کہتا ہے کہ محمد، کیا یہ بیکار سی بات کہنے کے لیے تو نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو، کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمت ہارے، بالکل جس طریقے سے پہلے دن پر ان کا جذبہ تھا، آج بھی ویسے ہی جذبہ لے کر وہ لوگوں میں نکلے۔ حج کے موقع پر لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تمام عرب کی طرف سے آیا کرتے تھے لوگ، تو ان لوگوں میں جاتے، ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، ان میں سے اکا دکا کوئی مان لیتا، کوئی چھڑک دیتا، کوئی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ طور سے دین کی دعوت دینے لگ گئے۔ اب یہاں پر مشرکین کے پیٹوں میں درد ہونے لگا، اور وہ کیا کہ دیکھے دھمکانے کے لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے آبائی جو خدا ہے ان کو غلط ٹھہراتا ہے، وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، تم بیچ میں ہو تو ہم خاموش ہیں، اگر تم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو تم اپنے بھتیجے کے ساتھ ہو جاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ لڑیں گے، کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ابو طالب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میرے بوڑھی ہڈیوں پر اتنا وزن مت ڈالو، میں ان لوگوں کے دھمکیوں کو سہ نہیں پا رہا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، چونکہ اس زمانے میں تمام دشمنوں کے گھیرے میں صرف ابو طالب ہی ایک تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دے اور یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند دے دے، تب بھی میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا، میں دین کی دعوت دیتا ہی رہوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دھمکیوں سے ڈرے، پھر بعد میں وہ لوگ لالچ بھی دیے، سردار بنا دیں گے، مال و دولت دیں گے، اچھی لڑکی سے شادی کر دیں گے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان تسلیوں سے، ان کے ان جو انعامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باتوں میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنا کام کرتے رہے۔ ادھر طرف مشرکین جب دیکھے کہ ان پر کوئی بس نہیں چل رہا ہے تو غریب مسلمانوں کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، ان کو جو ہے ریتوں پر لٹا رہے تھے، بڑے بڑے چٹان ان کے سینوں پر رکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام غم کے ماحول میں بس ایک دو خوشی کا موقع تھا، اور وہ تھا مسلمانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ ان کے اندر ایک نئی امنگ جاگ اٹھی، ایک نئی امید جاگ اٹھی، اور وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو سارے لوگ جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جو چھپ کر نعرے تکبیر کہا کرتے تھے، وہ زور سے ایک جا ہو کر کہنے لگے اللہ اکبر، اتنا زور سے کہے کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ تمام مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا، تو چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کیے، اور اس کے بعد جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کیے تو ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ اب مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دیں گے، تو انہوں نے 3 سال کے لیے مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا، نہ ان سے شادی کی جائے گی اور نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین ہوگا۔ 3 سال کا بائیکاٹ رہا، پھر 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد جو ہے ان لوگوں کو ترس آیا اور بائیکاٹ کو پھاڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
सन 1090 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 1090 में चंद लोग मदीने से आए थे, उनको दावत दीन दी, तो उस पर 6 लोगों ने ईमान कबूल किया। उसके बाद दूसरे साल में 12 लोग आकर ईमान कबूल किए। फिर उसके तीसरे साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 72 लोग 72% जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मदीना से और ईमान कबूल किए। और उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिजरत का वाक़या है वो पेश आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद के जो वाक़यात हैं हमारे साथी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।